بہترین انسان علم سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ روٹی بھی تبھی کھانے میں اچھی لگتی ہے جب اسے دونوں طرف سے سینک کر کھایا جائے۔ ٹھیک اسی طرح جیون میں رشتے بھی تبھی اچھے لگتے ہیں جب انہیں دونوں طرف سے نبھایا جائے۔ جنازہ تھا دوسرے کے کندھے پر اے دوست، جو اپنے تھے وہ سب گاڑیوں سے قبرستان پہنچے۔ نہ کوئی غالب نہ کوئی پٹھان ہوگا، جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہی سچا مسلمان ہوگا۔ جو پسینہ بہا کر کماتے ہیں وہ دولت پر اتراتے نہیں۔ جناب محمد فیضان، باپ دادا کی وراثت پانے والے تہذیب و تمدن بیچ کھاتے ہیں۔ عورتوں کے بارے میں پیغمبر اسلام کی آخری وصیت۔ حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جاتے وقت جو آخری وصیتیں فرمائیں اور ان باتوں کو آپ بار بار دہراتے رہے، یہاں تک کہ بولنے میں آپ کی آواز مبارک دھیمی پڑ گئی۔ نمبر 1، نماز کو لازم پکڑو، نماز کو لازم پکڑو، نماز کو لازم پکڑو۔ نمبر 2، جن کے تم مالک ہو، غلام اور باندیاں، آج کل نوکر نوکرانیاں، ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اتنا ہی کام لو جتنا کہ ان کی بس کی بات ہو۔ نمبر 3، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کہ یہ تمہارے ہاتھوں میں قیدیوں کی طرح ہیں۔ تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کی وجہ سے ان کی شرمگاہ کو حلال کیا ہے۔ ایک خاص مشورہ، بزرگوں نے اس قسم کے واقعات کہ وہ اپنی بیویوں کی بد اخلاقی بد زبانی پر صبر فرماتے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ عورتیں ان عورتوں کی شریکی کرتے ہوئے اپنے شوہروں پر بد زبان ہو جائیں اور ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئیں، بلکہ بات یہ ہے کہ بیوی ہو یا شوہر، پڑوسی ہو یا رشتہ دار، یا کوئی بھی شخص جس سے آپ کا واسطہ پڑے، تو جو صبر کرے گا وہ مرتبہ پائے گا۔ خدائے پاک کے یہاں مقام با مرتبے اور اس کی رضا ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صرف پھولوں سے ہی نہیں بلکہ کانٹوں سے بھی محبت کرتے ہیں، میٹھے ہی نہیں بلکہ کڑوے گھونٹ پینے کا حوصلہ و ہمت اور عادت بھی رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس نے اپنی بیوی کے برے اخلاق پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے مصیبت پر صبر کرنے جیسا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر عورت اپنے شوہر کے برے اخلاق پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے فرعون کی بیوی آسیہ کے ثواب کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ جاننا چاہیے کہ عورت کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ صرف یہ نہیں کہ اس کی پریشانی کو دور کیا جائے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اس کی طرف سے جو تکلیف پہنچے اسے برداشت کرنا، اور جب وہ غصے اور تیز کی حالت میں ہو اس وقت بردباری اختیار کرنا، یعنی صبر و خاموشی سے کام لینا حسن اخلاق ہے۔ مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بات چیت کے درمیان کبھی آپ کو جواب بھی دے دیا کرتی تھیں۔ ایک بی بی صاحبہ نے تو آپ سے رات تک بات چیت نہیں کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو کبھی آپ سے اس قسم کا طریقہ اپناتی تو اس سے ان کی شان گھٹتی نہیں، کیونکہ ان کی صرف اس بات پر ہی نہیں بلکہ درجۂ محبوبیت پر بھی نظر رکھنا چاہیے کہ امہات المومنین شان محبوبیت پر فائز تھیں۔